ان کے لیے یہ مدد کافی نہیں ہے، ناکافی ہے، اس سے زیادہ مدد کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے صفوں کے اندر اتحاد و وحدت، شعور و آگاہی، حالات سے آگاہی، کیا ہو رہا ہے ملک کے صورتحال کیا ہے، ابھی اس تک میں آیا ہی نہیں ہوں، اور پھر یہ ہے کہ تشیع کے لیے کیا مصلحت ہے، کیا مفید ہے، اس کو دیکھ کر، جانچ کر، پرکھ کر اس اقدام کو کرنے کی ضرورت ہے۔ یوں نادانی سے کوئی اقدام قوم کے لیے تباہی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ ہم تمام مراحل پہ، تمام میدانوں میں اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کی میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں تعاون ہمارے ساتھ ہمارے اس کام کو آگے بڑھانے میں مید و معاون ثابت ہوگا۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، کسی کا کوئی سوال ہو تو بتائیے۔ سوال کرنا چاہیں مائک کے پاس آئے گا۔ سوال پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے جو بھی کرنا چاہیں، بھارت چناؤ کے حوالے سے، ملک کی صورتحال کے حوالے سے کیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں مولانا فضل الرحمان کے بھائی کی حیثیت ہے، اس حوالے سے بہت سے لوگ کو شبہ ہے کہ ان سے آپ کے روابط ہیں، تو کوئی اس موضوع پر ان کے بھائی سے کوئی ملاقات، کوئی گفتگو ہوئی؟ ہماری کئی دفعہ گفتگویں ہو چکی، سب سے ہو چکی، جو بھی وہاں جو بھی متعلقہ لوگ ہیں، وہ ہیں، ان کے بھائی ہیں یا ان کے کوئی اور ہے، جہاں تک بھی ہماری رسائی ہو سکتی تھی، آخری فرد تک ہم نے رسائی کی ہے۔ میں نام نہیں بتا سکتا ہوں، بہت آخر تک، جن کے نام آپ کہتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اور سازش ہے، جو لوگ اس کو ختم نہیں ہونے دینا چاہتے وہ اس کے پیچھے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے۔ اب اگر ہمارے پاس ثبوت و شواہد ہو تو ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہیں اس کی پشت پر، یا آپ یہ کرنے والے ہیں، یا آپ کے لوگ ہیں، تو پھر تو بات ہو سکتی ہے، اور یہ باتیں بہت زیادہ ہوئی ہیں۔ مشرف کے دور میں تحریک داخلہ میں پابندی نہیں تھی، مشرف کا دور میں ختم ہو چکا ہے، تو اس حوالے سے کیا بات ہوئی کہ کب تک تحریک داخلہ پابندی کے لیے انہوں نے، میں نے بتایا کئی مرتبہ کہ وہ کہتے ہیں یہ آئے بیٹھیں آپ ان کے ساتھ، پہلے تو کہتے تھے کہ آئے ان کے ساتھ بیٹھیں اور مسائل کو حل کریں۔ کوئی فرض کیجئے کہ مثلا ناموس صحابہ بل پہ وہ کہتے تھے سزائے موت ہونی چاہیے جو صحابہ کی توہین کرے، یا اس کے لیے 14 سال سزا ہو یا 7 سال سزا ہو۔ میں نے کہا 7 منٹ بھی میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا آزاداری سید الشہداء کے جلوسوں کے امامباڑوں تک محدود کرو۔ میں نے کہا میں تو ان لائسنسوں کو، ان پرمٹوں کو بھی تسلیم نہیں کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں محدود کریں اس بات۔ آزاداری سید الشہداء میری شہری آزادیوں کا مسئلہ ہے، اس کے لیے کسی پرمٹ اور کسی لائسنس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ امامباڑوں تک محدود ہونے کا تصور قابل برداشت ہی نہیں ہے، یہ بات سننا ہمارے لیے، اس لیے وہ نہ ہوا۔ لیکن اب چونکہ عدالت عدلیہ آزاد ہے، اور اس سلسلے میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عدلیہ کے پاس جائیں اور ان سے ریلیف لیں۔ اسماعیل خان کو نہیں، ابھی تک تو ایسا نہیں ہے، یہ تو باتیں ہیں جو کی جا رہی ہیں۔ کراچی شہر میں پرچہ بانٹا جا رہا ہے جس میں 6 دینی جماعتوں کے دستخط بھی ہیں، جس میں آپ کے دستخط بہت پرانی بات ہے، اور اس کے نئی بات نہیں ہے، بہت پرانی بات ہے۔ اس کا اصل بھی ہم نے انٹرنیٹ پہ چلایا تھا، لوگوں تک بھیجا بھی تھا، جو اصل متن ہے اس میں تحریف کر کے پرچے تو بانٹے جا سکتے ہیں، تصویریں بھی آج کل تو جدید دور ہے، تصویریں بھی بنائی جا سکتی ہے۔ وہ پرچہ اس کے خلاف ہم نے لعنت اللہ علی الکاذبین کا پرچہ بھی بانٹا تھا، تو کئی سال پہلے کی بات ہے۔ یہ تو بس وہ لوگوں کے پاس اور کچھ جب نہیں ہوتا تو کوئی نہ کوئی ان کو چاہیے، کام چاہیے۔ یہ ڈی.آئی. خان کے جو مقامی سنی آبادی ہے ان کا شیعوں کے ساتھ کس طرح کے روابط ہیں؟ رویہ اچھا ہے، البتہ یہ ہے کہ صورتحال بگڑ بھی سکتی ہے، چونکہ ابھی مجھے پتہ نہیں ہے، سنا ہے کہ اب 2 طرفہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس سے حالات بگڑ نہ جائیں۔ سوال یہ ہے کہ مرکزی کابینہ بنتی ہے، اسم کی اور ڈیزائن بنتا ہے، اس علاقے میں جو ہے نا وہ صدور نہیں بنتی ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا۔ صوبہ صدر کے صدر تو ہیں، صوبہ سندھ کی صدر تو ہیں، مگر اس کے علاوہ جو سندھ کراچی ضلع ہے یا کراچی شہر کے دوسرے علاقوں میں جو یونٹس ہیں ان کے کوئی ہاں وہ بھی بنائیں گے۔ یہ صوبے سے سوال ہے،
تو یہ ان کی ذمہ داری آپ قائم کریں گے، چونکہ صوبائی صدر اب آ چکے ہیں، کابینہ بھی بن چکی ہے، کونسل کا اجلاس بھی ہو چکا ہے، اب انشاءاللہ ضلعوں تک نوبت آئے گی۔ صاحب گلگت کے حوالے سے کچھ گلگت کے حوالے سے گلگت میں کافی کلنگ ہو رہی ہے شیعہ حضرات کی، تو اس کے حوالے سے ذرا بتائیے۔ ہاں ہے، گلگت میں صورتحال وہ خراب کرنا چاہتے ہیں، کوششیں ہیں کہ صورتحال بگڑنے نہ پائے، ظاہر ہے ان کی خواہش یہ ہے کہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھے، ہماری خواہش یہ ہے کہ معاملہ زیادہ نہ بڑھے۔ وہ قاتل گرفتار ہو چکے ہیں، ہمارے رابطے بھی ہوئے حکومت سے اور ہم نے کہا ہے کہ اس سلسلے کو روکا جائے، یہ ایک سازش ہے اور انشاءاللہ یہ رک جائے گا مسئلہ۔ مولانا صاحب یہ جو شیعہ قوم کے اتحاد کے لیے کچھ عملی اقدامات ہو رہے ہیں یا ایسے سے کانفرنسیں ہو رہی ہیں، کیونکہ بہت زیادہ کانفرنسیں ہو رہی ہیں، بہت زیادہ اخبارات آ رہا ہے، لیکن عملی اقدام نظر نہیں آ رہا ہے۔ شیعوں کے عملی اتحاد کا کیا مطلب؟ شیعوں کے اتحاد کے لیے کوششیں، عمل تو شیعوں نے کرنا ہے، جو کوششیں کرنے والے ہیں وہ تو اتحاد کے لیے کوششیں کریں گے، انہوں نے کوششیں کر دی ہیں، آگے شیعوں کا کام ہے کہ وہ عملی طور پر اپنے اتحاد پیدا کریں، جبر سے تو کوئی اتحاد قائم نہیں ہو سکتا۔ علاقے بھائی تھوڑا سا اس پہ ذرا پریشر ڈالیں پہ کہ اپنے محلے وائز اور یہ صوبے وائز تھوڑا سی کور کریں۔ ہاں یہ کوشش ہوگی، آپ کو پتہ ہے کہ ہم پابندی کا شکار رہے، ہم نے تو اپنی حکمت عملی سے راستے نکالے اور لوگوں تک ہماری رسائی ہے، ہر علاقے میں اور ہر ضلع میں اور ہر جگہ میں ہم جا رہے ہیں۔ ابھی میں تفصیل نہیں بتانا چاہتا، کسی کے ذریعہ ہم نے پاکستان بھر کے مسائل حل کیے ہیں، ڈی پی او کے ذریعہ، ہم صوبائی حکومتوں تک پہنچتی نہیں ہیں، کیونکہ میں ہر ضلع میں موجود ہوں، ہر ڈی پی او کے پاس موجود ہوں، میں نے کبھی امن و امان کو خراب کرنے کی سوچا تک کبھی نہیں، میری ذمہ داری ہے امن کو قائم کرنا، اس لیے ان کے ذریعہ ہم مسائل حل کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ صورتحال آگے بڑھے گی۔ صاحب پاکستان کے اندر جو مختلف یہ شورشیں ہیں ان کو آپ نے مناظر کے ساتھ تعبیر کیا، تو اس حوالے سے جو یہ سوات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس منظر کی تھوڑی تشریح کریں۔ مناظر جو ایک گیم پلاننگ کے تحت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، آپ نے اس کو مناظر کے ساتھ کچھ منظروں کے ساتھ تعبیر کیا، تو یہ سوات ابھی سوات کا آپریشن جو ہے وہ بند ہونے کو ہے، میں سمجھتا ہوں اس پہ کوئی خاص تبصرہ اس وقت مناسب نہیں رہے گا۔ آپ صاحب اتحاد بین المسلمین کے لیے آپ نے بہت کام کیا، ماشاءاللہ سے اتحاد بین المومنین کے لیے بھی آپ نے کانفرنس بہت کام کیا ہم نے اتحاد بین المومنین کے لیے، ہم نے بزرگ علماء کی میٹنگیں تمام صوبوں میں، 5 صوبوں میں اسلام آباد کے اندر بھی ہوئیں، اس کے بعد کچھ تنظیمیں اور افراد بھی مل بیٹھے اور آگے معاملات کو بڑھانے کا، اور ایک بہت بڑا واضح اعلان ہم نے اتحاد کا شیعوں تک پہنچایا۔ باقی انجمنیں آپس سے لڑیں، گروہ اور گروہ آپس میں تفرقہ ڈالیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کے اندر بھی اصلاح ہو، لیکن بہت زیادہ انجمنیں اور بہت زیادہ گروہ ہیں جن کے درمیان آپس میں اختلافات ہیں۔ کوشش ہے ہماری، یہ بھی نہیں ہونے چاہیے، لیکن اس تک ہماری پہنچ ابھی تک سب تک نہیں ہے۔ یہ اطلاع آئی ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بااثر چند مومنین کو وہابی بنایا گیا ہے، اور ان کی مسجدوں سے یہ اعلانات بھی کیے گئے ہیں کہ کافروں کو مسلمان بنایا گیا ہے۔ میرے علم آج تک میرے علم میں ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ یہ بندے جو ہے جہاں ہماری رسائی ہے ڈیرہ اسماعیل خان کے ہی رہنے والے، ڈیرہ اسماعیل خان کی بات میں کر رہا ہوں، آج تک ڈیرہ اسماعیل خان میں اس قسم کی کوئی خبر مجھ تک نہیں پہنچی، میں روزانہ رابطے میں ہوں۔ ہم انتخابات میں حصہ لیں گے نادن ایریا میں، اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ وہاں بیٹھ کے ہم طے کریں گے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ خواتین کی طرف سے ایک سوال ہے، پشاور کے اندر ٹارگٹ